وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم استدلال کے باقاعدہ مقدمات قائم کرتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال کے طور پر عرض کیا تھا کہ خواہ ہمارے علوم ہوں یا مذہبی حقائق، جب ان کے لیے مقدمات قائم کر کے استدلال کیا جائے گا، جس کو اصطلاح میں منطقی استدلال بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کی ابتدا ہر حال میں علم بالحواس سے ہوگی۔ یعنی ہمارے حواس کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہری حواس کیا دیکھتے ہیں، باطنی حواس کیا دیکھتے ہیں، اس سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں یا جن چیزوں کا فہم ہم حاصل کرتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، وہی اصل میں بنائے استدلال بنتی ہیں۔ انہی کے نتائج ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے مرحلہ بمرحلہ ان کو سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری سائنس، ہمارا فلسفہ، ہماری حکمت، جتنے علوم بھی ہیں، اب تو ان کی دسیوں اقسام وجود میں آ گئیں، وہ سماجیات ہو، معاشیات ہو، سیاست ہو، اسی طریقے سے اپنے حقائق کو ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر علم بالحواس تو نہیں بنتی، تاہم اگر توجہ دلائی جائے، انسان کو اس کے باطن کی طرف کوئی شخص متوجہ کرے، تو ایک بیداری پیدا ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بات کہی جا رہی ہے وہ گویا پہلے ہی سے میرے دل میں تھی۔ فطرت میں جو حقائق ودیت کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شعور ہے یا اخلاقی احساس ہے، اگر غور کیجئے تو یہ اسی نوعیت کی چیز ہے۔ یعنی اس میں تذکر اصلاً کردار ادا کرتا ہے، اس کو عقلی مقدمات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام دونوں طریقے اختیار کرتے ہیں، اور قرآن مجید ان دونوں ہی کا غیر معمولی نمونہ ہے۔ یعنی علم و عقل کی روشنی میں مقدمات قائم کر کے استدلال کرنا، وہ انفسی بھی ہوتا ہے، آفاقی بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو حقائق ہیں ان سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہمیں باہر نظر آتا ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں، ان کے معاملے میں انبیاء علیہم السلام ذکرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یاد دہانی کرانا، حقائق کو سامنے رکھ دینا، دعوت دینا کہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنا مراقبہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قبولیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ علم و عقل کی روشنی میں بھی اپنی جگہ ایک مانی ہوئی بات ہے، لیکن میری فطرت بھی اسی کی شہادت دیتی ہے۔ تو تذکر کو اس پہلو سے بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ چونکہ بڑی اہم تعبیریں ہیں، اس لیے ان پر ہم نے گفتگو کی۔ سلسلہ وہی ہے، یعنی انفس و آفاق کے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں اور ان پر غور و فکر کے لیے توجہ دلائی جا رہی ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت کے آثار دیکھ کر اس کی صفات کا شعور پیدا کرے۔ یہی سلسلہ ہے۔